الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم اختر خان قادری اپنے یوٹیوب چینل تاجدار ختم نبوت کی جانب سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ویڈیوز وغیرہ آپ کے سامنے لمحہ لمحہ آتی رہتی ہیں۔ آج چونکہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک احادیث کی روشنی کے اندر اور قرآن پاک میں بھی اس کا کئی جگہ پر ذکر آیا ہے کہ جو ریا کاری ہے، جو ایسا عمل جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر ریا کاری ایک گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام، ان کی نظر میں تو یہ شرک ہے، ایک قسم کا جو ریا کاری ہے، دکھاوے کا جو عمل، جو نیک عمل انسان کرتا ہے کہ اس نیت سے کہ وہ دنیا کو دکھایا جائے کہ میں نیک لگوں، تو اس کو ریا کاری کہتے ہیں۔ تو یہ ریا کاری کے اوپر آج انشاءاللہ تعالی بات ہوگی۔ آج میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس کا مفہوم ہے کہ یہ جو ریا کاری ہے، دکھاوے کے تحت جو عمل انسان کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، وہ اس کو خفیہ شرک کا یعنی کہ نا اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک چھپا ہوا شرک ہے۔ اور اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ عموماً ہمارے مسلمان بھائیوں میں، بہنوں میں یہ چیزیں بڑی عام ہیں، لیکن وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے۔ ریا کاری اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کو شرک اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسی نیکی کرتا ہے کہ وہ اس نظریے سے کرے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں بہت نیک ہوں یا میں بہت صدقہ خیرات کرنے والا ہوں، تو یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ دنیا مجھے دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان نہ ہو، کوئی اس کے عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، تو یہ عمل ریاکاری میں شمار ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریاکاری کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ ایک واقعے کے تحت آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، تو وہاں پر قافلے والوں کو یا جو مسافر تھے ان کو کھانے پینے میں نمک کی تھوڑی سی حاجت ہوئی، تو انہوں نے اپنے ملازموں کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو یہاں کے رہائشی ہیں، مکین ہیں، ان سے جا کر نمک لے کر آؤ۔ تو اس ملازم نے اس نے کہا کہ میں کیسے نمک لے کے آؤں، یہاں تو مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یہاں پہ ہمارا کوئی واقف بھی نہیں ہے، تو مجھے کون نمک دے گا ایسے؟ تو بہرکیف انہوں نے کہا کہ ان سے کہنا کہ ہم یہاں سے حج کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، ہم حج کرنے کی غرض سے آئے ہیں، تو ہمیں نمک دے دو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس نے اپنے جملے کے اندر اپنے حج کو ظاہر کیا کہ ہم حج کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہمیں نمک دے دو۔ اتنا حساس معاملہ ہے یہ ریاکاری کا کہ جو عمل ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کیا ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہو، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ایک واقعہ اس طرح بھی آتا ہے کہ کسی گھر کے اندر مہمان گئے تو اس میزبان نے یعنی کہ ایسی ریاکاری کے ساتھ اس کو ظاہر کیا، اس نے اپنی بیگم سے کہا، اس نے کہا کہ بیگم ان والے برتنوں میں کھانا ڈال کر لے کر آؤ کہ جو برتن ہم پچھلے سال حج پر سے لے کے آئے تھے۔ یعنی کہ مہمانوں نے یہ پوچھا نہیں ہے کہ آپ یہ برتن حج سے لے کے آئے ہیں یا کہاں سے لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے جملے کے اندر، اس کی بول چال کے اندر وہ ایسا یعنی کہ عمل ظاہر ہوا کہ اس میں ریاکاری شامل ہوتی ہے۔ تو بارکیف یہ ریاکاری انتہائی بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ اس کو کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے کا حکم دے گا، یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں ریاکاری کے زمرے میں، کیونکہ ایک تو عالم دین کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ایک شہید کو ڈالا جائے گا۔ اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا عالم دین سے کہ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے کہ تم نے کیا کیا میرے لیے، وہ کہے گا میں نے دین کا کام کیا، میں نے ایسی یعنی کہ دین کو پھیلایا تیری خاطر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنا نام بڑھانے کے لیے تو نے تبلیغ وغیرہ کی، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ تو نے دنیا کو دکھاوے کے لیے تم نے یہ عمل کیے۔ تو اس کو اٹھا کے اس ریاکاری کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور شہید کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا ہاں بھی تو نے میرے لیے کیا کیا دنیا کے اندر، تو وہ بڑے فخر سے کہے گا یا اللہ میں نے تیرا نام لیا اور میں نے تیری خاطر تیرے راستے میں نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں، تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے سارے اعمال کیے، یہاں تک کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو نے میری رضا کے لیے تو نے شہادت نہیں پائی، لہذا اس کو بھی، اس شہید کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ الغرض مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان کا کوئی عمل، اگر اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہے،
اگر اس کے اندر ذرا بھی شباہت، کوئی ایسی چیز نظر آ گئی کہ اس میں دنیا کو دکھانے کے لیے اس نے وہ عمل کیا، تو وہ ریاکاری کہلائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کہ اگر انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے کام کیا، اور اس میں ذرا بھی شباہت بیچ میں آ گئی، شک و شبہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر فرمایا کہ نہیں، اگر تو نے یہ میرے لیے عمل کیا ہوتا تو تیرے اندر اخلاص پیدا ہوتی، لہٰذا تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے وہ عمل کیا، تو اس لیے اب جا کے اس دنیا سے یہ اجر طلب کر جا کے میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ مطلب کہنا ہے کیا کہ ریاکاری ایک گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے ہمیں سب کو اس کے بارے میں تفکر کرنا چاہیے، ہمیں ریاکاری جیسے بڑے کبیرہ گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں نیک اعمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیرہ۔